ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال لذهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال الرجل مسكون رواه مسلم عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج جمادی الاولیٰ کی یا تو آخری شب ہے یا پھر چاند نظر آ گیا ہوگا اور چاند کے دیکھنے کا اعلان ہو گیا ہوگا، تو پھر آج جمادی الثانی کی پہلی شب ہوگی. ابھی 1439 ہجری کے سال کا آغاز ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 مہینے اس سال کے وہ رخصت ہو گئے. قصہ پارینہ بن گئے، داستان ماضی بن گئے.
ابھی محرم آیا تھا، پھر سفر آیا، پھر ربیع الاول، پھر ربیع ثانی، اور پھر جمادی الاول بھی رخصت ہو رہا ہے۔ ایسی تیزی سے ایام زندگی رخصت ہو رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 مہینوں میں زندگی کے لیل و نہار میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اس عرصے میں کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، کتنی دعائیں حصہ بن گئی، معمولات میں آ گئیں، اہتمام ہونے لگا۔ ایک ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قیمتی، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم میں سے کتنے ساتھیوں نے چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا، ایک سنت، پھر چاند کی دعا پڑھی، دوسری سنت، اور یہ بات ہر دفعہ مذاکرے میں آتی ہے کہ یہ ماہانہ سنت ہے، مہینے میں ایک دن آتا ہے اس سنت پر عمل کرنے کا، اور اس سنت کے اثر پورے مہینے پر پڑتا ہے۔ یہ ماہانہ سنت ہے تو پورے مہینے اس کے انوار برکات ملتے ہیں۔ جو بھی چارج کر لے اپنی بیٹری، اور دوسرا یہ کہ دعا پڑھنی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ تو یہ دعا ہم میں سے ہر ایک نے پڑھ لی، گھر کے ہر فرد کو پڑھا دی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، نہیں پڑھی تو گھر جا کے ہر فرد کو پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، یہ ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ دیکھو، دیا سلائی کی، ایک دیا سلائی ماچس کے اندر ایک ماچس کی تلی، اسے بھی حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ ایک دیا سلائی، ایک ماچس کی تلی پورے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے، پورے پہاڑ کو اڑانے کے لیے، ڈائنامائٹ کو جلانے کے لیے ایک تلی کافی ہے۔ ڈائنامائٹ کو جلایا، وہ پھٹا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ، ایک تلی کافی ہے۔ تو ایک ماچس کی تیلی کے اندر اتنی طاقت ہے۔ آدمی کہے بھائی یہ تو بیکار ہے، اس کی کیا اہمیت؟ نہیں بھائی، ایک تیلی کی اہمیت ہے، اس سے بڑھ کر ایک سنت کی اہمیت ہے۔ ایک سنت پر جب عمل ہوتا ہے تو اتنا نور مومن کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے کہ پھر معصیت کے اندھیرے وہاں سے چھٹنے لگتے ہیں، باطل کی برسوں کی محنت وہ پارا پارا ہو جاتی، باطل کی محنت کے توڑ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابہ کے پاس کیا تھا؟ حضور کی اطاعت تھی، حضور کی سنتوں پر عمل تھا، جس نے ساری دنیا پر غلبہ دے دیا، صحابہ غالب کر دیا۔ تو باطل کی ساری سازشوں کے توڑ کے لیے ہم سب کو سنتوں سے آراستہ ہونا ہے، اور ایک ایک سنت پر جان دینی ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے دل و جان سے، اور اپنی اولادوں کو کروانا ہے۔ بھائی اس کے تو ہم مکلف ہیں اور یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو ہر شخص ان 5 افراد کو تعلیم دے کہ بھئی اس دعا کو پڑھو، آج چاند دیکھنے کی دعا ہے، دعا پڑھ لو بھائی، اپنے سامنے ان کو پڑھوائے۔ 10 افراد ہیں تو 10 کو پڑھوائے۔ تو آج اگر ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ دعاؤں پر عمل کر لیں
تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، آسانیاں مل جائیں، سہولتیں مل جائیں، اور ہمارے لیے غلبے کے راستے کھلیں۔ مسلمان جب بھی غالب ہوا اتباع سنت کی برکت سے غالب ہوا، جب بھی مغلوب ہوا اتباع سنت کو چھوڑنے سے مغلوب ہوا۔ اس لیے ہمیں اگر آج باطل کی سازشوں سے بچنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا وظیفہ حیات بنانا ہوگا۔ جیسے کھانا ناشتہ ضروری، دوپہر کی روٹی ضروری، رات کا کھانا ضروری، ایسے صبح شام کی دعائیں ضروری۔ وہ روح کی غذا ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے جسم کمزور، روح کو غذا نہ ملے روح کمزور، اور روح کمزور تو اس کا اثر جسم پر بھی ہوگا۔ روح مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی تو کمزور جسم بھی کام دے گا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، روح کی پاور کو دیکھا ہے۔ کمزور جسم ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، مگر جب نماز کی نیت باندھی تو کھڑے ہوئے بس پڑھے جا رہے ہیں نماز، ساری کمزوری دور۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کو دیکھا بالکل کمزور، اور ان کو اٹھاتے تھے تو 2 آدمی سہارا دے کر ان کو اٹھاتے تھے، اتنی گوڈے میں گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ وضو فرمانے کے لیے بیٹھتے تو جب اٹھتے تو 2 آدمی سہارا دیتے تھے، مگر جب نماز کی نیت باندھ لی تو رکوع سجود، سجود سے سیدھا قیام کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں، خود ہی ہو رہے ہیں۔ کہاں چلا گیا جسمانی ضعف؟ روح قوی تھی تو جسمانی ضعف وہ نقصان نہیں دے رہا، جب اللہ کے سامنے مشغول ہو گئے تو اب جسمانی کمزوری دور ہو۔ یہ آنکھوں سے دیکھا، کتابوں میں اپنے اکابر کے احوال پڑھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، وہ 2 آدمی کے سہارے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے۔ تو خدام نے عرض کی کہ حضرت اب تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، 2 آدمی آپ کو کھڑا کرتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے، پہلے تو ٹالتے رہے، پھر جب خدام کا بہت اصرار بڑھا تو فرمایا کہ بھائی علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو ایسے خدام میسر ہوں جو اس کو کھڑا کرنے پر قادر ہوں اور وہ ان خدام کے ذریعے کھڑا ہو سکتا ہو تو پھر اس کے لیے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، بیٹھ کر اس کے لیے جس کے پاس خادم نہ ہو۔ تو تم تو دل و جان سے میری خدمت کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر میں قادر ہوں، لہٰذا مجھے کھڑے ہو کر ہی پڑھنے دو، بیٹھنے پر اصرار نہ کر۔ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو جب روح کو قوت ملتی ہے تو جسم کا ضعف وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو آج جسمانی بیماریاں بڑھ رہی اور روح ویسے ہی کمزور ہے، تو وہ بیماریاں حاوی ہو رہی ہیں، اتنی حاوی ہو رہی ہیں کہ آدمی پریشان کہ بھئی کرے تو کیا کرے، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ تو ان جسمانی بیماریوں پر بھی حاوی ہونے کے لیے روح کو مضبوط کرنا ہے، اور روح مضبوط ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ روح ایک نور ہے، امر ربی ہے۔ روح قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے روح کی حقیقت، بس اتنا سمجھ لو یہ کہ اللہ کا امر ہے۔ تو روح اللہ کا امر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ بھی اللہ کا امر۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا یوحى الیہ، کہ جو اللہ کے رسول بولتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ وحی یوحى، ایسی وحی جو کی جائے، وحی القا کی جاتی ہے اللہ کے حبیب کی طرف، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اللہ کا حکم۔ تو جب اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم ملے گا، یہ دونوں پاور جمع ہوں گے، تو پھر مسلمان ترقی کرے گا، پھر قرب کے مراحل طے کرے گا، پھر جیسے جیسے اللہ کا قرب ملے گا ایسے ایسے غالب ہوتا رہے گا باطل والوں میں، پھر باطل سے دبے گا نہیں۔ تو آج ہم مسلمان باطل سے مغلوب ہو گئے، اور آج ہم مسلمان بیماریوں سے مغلوب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی روح کو کمزور کر لیا۔ تو آج بھی روح طاقتور ہو سکتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو پھر روح مضبوط ہوگی۔ تو بہرحال ان دعاؤں کا اہتمام جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی انہیں کرنا ہے۔ اور آج ایک اہم دعا کی طرف اشارہ ہے آج کی حدیث میں، اور اس کا تعلق گویا ہم میں سے ہر ایک سے، مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے، اور وہ چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ایک فطرت کا تقاضا ہے، اور اسے غصہ کہتے ہیں۔ غصہ، آپ دیکھیے غصہ کس کو نہیں آتا؟ بچے سے، چھوٹے سے بچے کو بھی غصہ آ رہا ہے، بڑے کو بھی غصہ آ رہا ہے، بچے کو بھی غصہ آ رہا ہے، شوہر کو بھی غصہ آ رہا ہے، بیوی کو بھی غصہ آ رہا ہے، ساس کو بھی غصہ ہے، بہو کو بھی غصہ ہے، نند کو بھی غصہ ہے، بھاوج کو بھی غصہ ہے، بھائی کو بھی غصہ ہے، بہن کو بھی غصہ ہے، پڑوسی کو بھی غصہ ہے، دوستوں کو دوستوں سے غصہ ہے، عوام کو حکمرانوں پر غصہ ہے، حکمرانوں کو عوام پر غصہ ہے، یعنی حاکم اور محکوم ہر ایک دوسرے پر غصہ۔ تو ایک عمومی فضا غصے کی بنی ہوئی ہے، اور یہ غصہ ایسی خطرناک چیز ہے جو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے انسان، بہت زیادہ حق تلفیاں کرا دیتی ہے، بہت سے حقوق العباد کو پامال کر دیتی ہے یہ غصہ۔ ہمارے نبی کا احسان، ہمارے نبی کی شفقت، ہمارے نبی کی عنایت کہ اس سے متعلق بھی رہنمائی دی ہے کہ تمہیں کیسے اس غصے کو قابو کرنا ہے، کیسے اسے صحیح رخ پہ رکھنا ہے، کیسے اس سے فائدہ لینا ہے، کس جگہ کرنا ہے یہ غصہ، کس جگہ نہیں کرنا، ساری تفصیلات دی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے اور مختصر فرمائیے تاکہ میں یاد بھی کر لوں، عمل بھی کر لوں، مختصر ہو، لمبی نہ ہو۔ دیکھیے صحابہ کرام کا کیسا عجیب ذوق، عمل والے لوگ تھے، عمل کرنا جانتے تھے، عمل کے جذبے تھے ان کے دلوں میں۔ تو دیکھیے سوال بھی کیسا کیا، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجیے اور مختصر فرما دیجیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اب نصیحت فرما رہے ہیں اور مختصر فرما رہے ہیں، اور ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں جو بہت سے حقوق پر مشتمل ہے،
فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، بس لا تغضب، اتنی سے الفاظ میں نصیحت فرما دی، کیونکہ اس کا اصرار یہ تھا کہ مختصر کلام میں ارشاد فرمائیے، نصیحت مختصر. تب دیکھیے لا تغضب یہ فرما دیا، غصہ نہ کر. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس میں اللہ کے حبیب کی یہ جو نصیحت ہے، یہ تصوف کا بہت بڑا باب ہے. اس کے اندر تصوف کی بہت سی باتیں پنہاں ہیں. بہت سے گناہ کبیرہ اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بہت سے حقوق العباد تلف ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. تو حضور نے فرما دیا غصہ نہ کیا کر، لا تغضب. اب غصے سے کیسے حقوق العباد پامال ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھو، شوہر کو بیوی پر غصہ آ گیا، قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت کیجئے، زندگی گزاریے، معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزاریے. معروف طریقہ یہ ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارے. قرآن کی تعلیم یہ. اب شوہر کو آ گیا غصہ آیا تو کیا ہوا؟ گالم گلوچ شروع کر دی، مار دھاڑ شروع کر دی، توڑ پھوڑ شروع کر دی. بتائیے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نبی تو فرما رہے ہیں غصہ نہ کر، اور یہ شخص نبی کا تعلیم، نبی پر ایمان لانے والا مسلمان شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی پر کس طرح غصہ کر رہا ہے. تو دیکھیے بیوی کے حق تلفی ہوئی، حقوق العباد میں سے کتنا بڑا حق العبد پامال ہوا غصے کی وجہ سے. بیوی کو غصہ آ گیا شوہر پر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا مخلوق میں سے، مخلوق کو، تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کو سجدہ کرے کیا مطلب؟ بھائی سجدے کے معنی ہیں بالکل اس کے سامنے جھک کے رہنا، اس کی اطاعت میں ڈوب جانا. جب مومن بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ بس جو آپ فرمائیں گے ویسا کروں گا. یہ پیشانی آپ کے سامنے جھکا دی، اب جو آپ فرمائیں ویسا کروں گا. تو بیوی کو حکم تھا کہ شوہر کی اطاعت کرے. اب آ گیا اس کو غصہ. بتائیے جب وہ بیوی کو غصہ ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ کرتی ہے شوہر کے ساتھ؟ کتنا اس کو ستاتی ہے، کتنا اس کو تنگ کرتی ہے، تو کتنی بڑی حق تلفی کرتی ہے، کتنی بڑی حق تلفی کر دیتی ہے شوہر کے حقوق میں. تو دیکھیے لا تغضب، غصہ نہ کر، نبی کی تعلیم. اور ہماری مائیں بہنیں کس طرح غصہ کر لیتی ہیں شوہر پر، کیسے حق تلفی کر جاتی ہیں. پھر بیٹے کو حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کر. اور بیٹے کو غصہ آ گیا، باپ کے سامنے اول فول بک رہا ہے. بتائیے یہ غصہ باپ کی حق تلفی کرا رہا ہے. باپ کو حکم تھا کہ اولاد کے درمیان برابری کرے، ان کو ادب سکھائے.
اب باپ نے اولاد کو ادب نہ سکھایا، اب باپ کو اولاد پہ غصہ آ رہا ہے تو اولاد کی حق تلفی کر رہا ہے، باپ بے دردی سے مار دھاڑ کر رہا ہے، بے محل غصہ ہو رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، تو باپ اولاد کی حق تلفی کر رہا ہے۔ پڑوسی کی حق تلفی کر جاتا ہے، غصے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا، غصے ہی کی وجہ سے تو دو پڑوسی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دوست لڑ پڑتے ہیں، کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ بھائی لڑ پڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے کتنے سارے حق تلفیوں کا سبب بن رہا ہے غصہ۔ سیٹھ کو ملازم پہ غصہ، ملازم کو سیٹھ پہ غصہ۔ سیٹھ کے لیے احکامات تھے کہ بھئی ملازموں کی حقوق کا خیال کرے، ان کے ساتھ رعایت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ سیٹھ غصے ہو رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے۔ ملازم کے لیے حکم تھا کہ بھئی دیانتداری سے ملازمت کرے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے اور صحیح طریقے سے کام کرے، مگر یہ خیانت کر کے غصہ دلا رہا ہے، تو ملازم سیٹھ کی حق تلفی کر جاتا ہے غصے کی وجہ سے، اور سیٹھ ملازم کی حق تلفی کر جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ ساس کو بہو پہ غصہ آ جاتا ہے، بہو کو ساس پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب جب بہو ساس کی حق تلفی کر جاتی ہے، ساس بہو کی حق تلفی کر جاتی ہے، نند بھاوج کی حق تلفی کر جاتی ہے، بھاوج نند کی۔ کیوں؟ جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی آتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غصے کا آدمی اظہار کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اب جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ بھی ہوتی ہے۔ تو اول تو مومن جھگڑا نہیں کرتا، اور جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو گالم گلوچ نہیں کرتا، مگر یہ غصہ یا تو جھگڑا اور پھر گالم گلوچ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر یہ جھگڑے تک نہیں جاتا تو یہ غصہ اندر ہی اندر بدگمانیاں پیدا کرا دیتا ہے۔ ساس کو بہو سے بدگمانی، بہو کو ساس سے، نند کو بھاوج سے، بھاوج کو نند سے، دیورانی کو جیٹھانی سے، جیٹھانی کو دیورانی سے، یہ بدگمانیاں شروع ہو گئی، اور بدگمانیاں آگے جا کے فتنے فساد کا راستہ کھلتی، پھر یہاں سے فتنے فساد شروع ہو جاتے، پھر آپس میں گھر کے ایک خاندان کے رہنے والے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی بنیاد یہی غصہ۔ تو اتنے سارے کبائر کا ارتکاب ہو جاتا ہے ایک غصے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ غصے کو قابو کرو۔ اللہ کے حبیب غصے کو قابو فرماتے تھے، صحابہ کرام غصے کو قابو فرماتے تھے، اللہ کے حبیب صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام پر غصے ہو رہے تھے، اور غصے میں اسے کچھ سخت الفاظ فرما رہے تھے۔ اللہ کے حبیب گزرے اور دیکھا تو فرمایا کہ صدیق اور لعنت ملامت کرنے والا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ صدیق بھی ہو اور لعنت ملامت بھی کرے، اتنا غصہ کرے کہ لعنت ملامت تک نوبت آئے، یہ صحیح نہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب پھر یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اتنا مجھے ستاتے ہیں، اتنا مجھے پریشان کر دیتے ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب ایک طرف ان کی پریشانی اور ان کے ستانے کو برداشت کرو، غصہ آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہو غصہ نہ کرو، تو اب میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ فرمایا اتنی سختی کرو جتنی اپنے لیے چاہتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں جتنا تم اپنے غلام پر قادر ہو۔
تو جتنا اپنے لیے سختی پسند کرتے ہو اتنی سختی کرو. ہمارے اللہ کے رسول اتنی سختی تو میں اپنے اوپر اللہ کی طرف سے برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو پھر میں ان کی حق تلفی سے کیسے بچوں؟ فرمایا پھر تو میں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر تو میں اسے آزاد ہی کر دوں، اللہ کے لیے آزاد کر دوں تاکہ آخرت کے بوجھ سے بچ جاؤ. تو اللہ کے حبیب صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، ایسی تربیت فرمائی کہ یہ لوگ غصے پر حاوی ہو گئے، غصے کو اپنے قابو میں لے آئے. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے اور تلوار کا وار کرنے لگے تاکہ اسے جہنم رسید کر دیں. بس ایک وار کی ضرورت تھی، اس نے دیکھا کہ بس اب تو مرنا ہے اور کچھ تو ہو نہ سکا، اس نے تھوک پھینک دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے مبارک پر. اب بتائیے کتنا سخت غصہ دلانے والا عمل. تو پہلے 1 منٹ بعد مارنا تھا تو یہ تو فوراً ہی مار دیتے، اور اس نے تو یہی سوچا تھا کہ اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو اتنی تو بے عزتی کر دوں کہ چہرے پر تھوک دوں. تو جیسے ہی اس نے یہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہٹ گئے، قتل نہیں کیا. تو حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور کھڑا ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تو بالکل حاوی ہو گئے، بس میری تو جان نکلنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ اور کچھ تو نہیں کر سکتا، بس کاری آپ کے چہرے پر تھوک دوں، تو اب تو آپ کو زیادہ مارنا چاہیے تھا. تو دیکھیے یہ تھے تربیت یافتہ، انہوں نے اپنے غصے کو قابو کیا ہوا تھا. امام الانبیاء نے ان کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے، اپنے نفس کے تقاضے پہ نہیں چلنا. یہ غصہ یہ نفس کا تقاضا ہے، یعنی جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہی اسی وجہ سے تو وہ اپنے کمزور آدمی پر حاوی ہو جاتا ہے، ماتحت پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی حق تلفی کر جاتا ہے. اور ماتحت نہیں ہے، اس سے اوپر کے درجے کا ہے تو اس کے لیے بدگمانیاں پھیلاتا ہے، اس کے لیے اس کی غیبتیں کرتا ہے لوگوں کے پاس جا کے، اس کے لیے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلاتا ہے. تو یہ سارے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو میں صرف اللہ کے لیے تجھے مار رہا تھا کہ تو نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے کو زندہ رہنا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے رہنا ہے. تو اللہ کا منکر، تو اللہ کے لیے میں تجھے مار رہا تھا، مگر جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں تجھے مارتا تو میرے نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہوتا اور یہ قتل یہ لوجہ اللہ نہ ہوتا، رضائے الہی کے لیے نہ ہوتا، نفسانی خواہش بھی اس میں شامل ہو جاتی. تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ سنا تو وہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ اخلاق تھے. اس دیکھیے غصے کو قابو میں کیا، کہاں تو وہ شخص واصل جہنم تھا، قریب تھا کہ جہنم میں پہنچ جاتا، جنت والا بن گیا، تابعی بن گیا وہ شخص. بتائیے غصے پر قابو فرمایا، اس شخص کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا دیا. تو اس طرح اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور غصے پر قابو کروایا. یہ
ہمارے صحابہ، یہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا قصہ تو پہلے بھی سنایا تھا کہ کس طرح اپنے غصے پر قابو فرماتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ رات بھر نوافل پڑھتے تھے، ساری رات نوافل پڑھنے کا معمول تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. بتائیے، ساری رات عبادت میں. اور پھر دن میں درس و تدریس، تجارت بھی تھی، بہت بڑے تاجر بھی تھے. ظہر کے بعد عصر تک سونے کا معمول تھا. تو اب بتائیے، ایک آدمی ساری رات جاگے، پھر صبح بھی کام کرے، اور ظہر کے بعد سونے لیٹے. اور کمرہ ان کا اوپر بالا خانے کی طرف تھا، اوپر والی منزل میں تھا آرام کرنے کا. تو ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ایک شخص آیا اور دروازہ بجایا. تھکا تھکایا آدمی، فوراً نیند آتی ہے، آئے نیچے تو کہنے لگا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو اب ویسے ہی آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، مگر امام صاحب تھے، صحابہ کے تربیت یافتہ تھے، تابعی تھے. فرمایا اچھا پوچھو، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت وہ یاد تو تھا، مگر آپ نیچے تشریف لائے اتنی دیر میں بھول گیا. کہا اچھا، جب یاد آئے پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں. امام صاحب واپس چلے گئے اور جا کر لیٹے. ابھی آنکھ گہرائی لگی ہی تھی کہ پھر دروازہ پیٹا اس نے. امام صاحب پھر نیچے آئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ یاد تو آ گیا تھا، مگر اب آپ کو دیکھ کر پھر بھول گیا. وہ ایسا خوف آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر، تو میں بھول گیا، مجھے معاف کر دو. دیکھیے دوسری دفعہ نیند خراب کی. کہا اچھا کوئی بات نہیں، جب یاد آئے جب پوچھ لینا. پھر جا کے لیٹے. ابھی آنکھ لگی تھی کہ پھر دروازہ بجایا. پھر آ گئے. اچھا بھائی یاد آ گیا؟ کہا جی حضرت یاد آ گیا. کہا اچھا پوچھ لو. دیکھیے نیند کا وقت ہے، ساری رات ایک آدمی نے عبادت کی ہے، پھر درس و تدریس، پھر تجارت، تھکا ہوا ذہن، تھکا ہوا جسم. اس کے باوجود دیکھیے غصے پر کیسے اپنے آپ کو قابو کیے. میں اچھا پوچھو، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت وہ یہ بتائیے کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ دیکھیے اب بتائیے، یہ کوئی سوال تھا؟ اس سائل کا مقصد غصہ دلانا تھا کہ کسی طریقے سے امام صاحب کو غصہ آ جائے. تو امام صاحب نے فرمایا نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جب تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس نے اگلا سوال بڑا عجیب کیا. کہنے لگا حضرت آپ نے چکھا ہے؟ دیکھیے آپ نے کیسے بتا دیا کہ تازہ ہو تو میٹھا ہے اور خشک ہو جائے تو کڑوا ہے؟ فرمایا ہر چیز چکھنے سے پتہ نہیں چلتی، کچھ چیزوں کو عقل سے بھی سمجھا جاتا ہے. دیکھیے کیسے سوالات ہیں غصے میں ابھار دینے والے، مار دھاڑ کرا دینے والے. اور امام صاحب کیسے شفقت سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز کو چکھ کر نہیں معلوم کیا جاتا، بعض چیزوں کو عقل سے بھی سمجھا جاتا ہے. اور وہ اس طرح کہ جب نجاست گیلی ہوتی ہے تو اس میں مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، تو مکھیاں میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہیں. اور جب نجاست خشک ہو جاتی ہے تو پھر مکھیاں نہیں بیٹھتی. تو مکھیاں معلوم ہوا کہ اب کڑوا ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی. ورنہ جب تازہ تھا تو مکھی آ کر بیٹھ رہی تھی. تو یہ علامت ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجیے.
میں نے آپ کو بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا۔ بس یہ ہے کہ ہم دو دوستوں میں یہ بحث چھڑی تھی کہ امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ زیادہ برداشت کرنے والے ہیں غصے کو، یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ غصے کو زیادہ برداشت کرنے والے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں امام صاحب کا امتحان لے کر آتا ہوں، میں نے آپ جیسا برداشت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے یہ ہیں ہمارے اسلاف جو اس طرح غصے کو قابو کرنے والے، حسن اخلاق کے پیکر۔ تو آج ہر آدمی کو غصہ آنے لگا ہے، اور بعض لوگ تو غصے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اپنی خوبی بیان کرتے ہیں کہ بھائی مجھے بڑا سخت غصہ آتا ہے، بھائی مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں پھر دیکھتا نہیں ہوں کون ہے سامنے، میرا غصہ بڑا خراب ہے۔ گویا یہ کہہ کے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ میں بہت بڑی خوبی ہے، میں بہت اچھا آدمی ہوں کہ میرا غصہ ایسا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، اس میں خیر ہے، یہ سب سے اچھا آدمی کہ اس میں خیر ہے، کہ غصہ بہت دیر سے آتا ہے، یہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور جب آ بھی جاتا ہے تو جلدی سے ختم بھی ہو جاتا ہے، اس غصے کو بڑھاتا نہیں۔ تو فرمایا یہ اچھا آدمی ہے، اس میں خیر غالب ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے، پھر جب آ جاتا ہے تو بہت دیر سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت دیر سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اس میں زیادہ خیر نہیں کہ دیر تک غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک سے پھر غصہ ہے تو لڑ رہا ہے، کبھی کس سے لڑ رہا ہے، کبھی کس سے لڑ رہا ہے، کبھی کس سے لڑ رہا ہے۔ تو غصے کی وجہ سے دیکھیے کتنے لوگوں کی حق تلفی کر جاتے ہیں۔ فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، آتا بھی جلدی ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے۔ اس میں بھی خیر کچھ کمی ہے، زیادہ خیر اس میں بھی نہیں ہے کہ جلدی سے غصے میں بھڑک جاتا ہے، مگر چلا بھی جاتا ہے غصہ، زیادہ دیر رکتا نہیں ہے، تو خیر ہے مگر زیادہ خیر نہیں ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور جاتا بڑی دیر سے، بہت دیر سے جا کے ٹھنڈا پڑتا ہے بیچارہ۔ تو فرمایا یہ سب سے خطرناک ہے، یہ سب سے برا آدمی جو فوراً غصے میں بھڑک جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے ہر ایک دور رہتا ہے، کہتے ہیں یار یہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے، وہ اس سے دور ہی رہو، کہ فوراً بھڑک جاتا ہے اور پھر بہت دیر میں جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے ہم ہر آدمی غور کرے کہ میں اس میں سے کس درجے کا آدمی ہوں۔ سب سے بہتر آدمی اس کو بتایا جس میں خیر کو غالب فرمایا، کہ اس میں خیر غالب ہے، کہ غصہ دیر سے آتا ہے، برداشت کرنے کی عادت ہے، اور آ بھی جاتا ہے تو جلدی سے چلا بھی جاتا ہے، زیادہ دیر رکتا نہیں ہے اس کے پاس۔ گویا یہ اپنے غصے پر قابو کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ کے حبیب نصیحت فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو، اور فرمایا کہ اس میں خیر غالب ہے جس میں غصہ آ کے فوراً چلا جاتا ہے، زیادہ دیر سے آتا ہے اور پھر جلدی چلا جاتا ہے، اس میں خیر غالب ہے۔ اور ہمارے سامنے اکابر کے واقعات آئے، صحابہ کی زندگی آئی، کس طرح اپنے غصے کو قابو کرتے۔ اب پھر یہ غصہ قابو میں کیسے آئے؟ کیونکہ جب یہ قابو میں آ جائے گا تو پھر آدمی بہت سی حق تلفیوں سے بچ جائے گا۔ تو اس کے قابو کرنے کے طریقے بھی اللہ کے حبیب نے تعلیم فرمائے، روایات میں آتا ہے۔ اس حدیث میں جو آج دعا پڑھی ہے، دعا بھی اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی، طریقے بھی بتائے۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ غصہ جو ہے یہ آگ ہے، آگ۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے تبلیغ دین میں فرمایا کہ غصہ آگ ہے، بھڑکتا ہے آدمی غصے میں، تو یہ آگ ہے۔ اور آگ کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپر کو جاتی ہے،
اوپر کو جاتی ہے. جہاں آگ لگے گی تو آگ اوپر کو جائے گی. تو دیکھیے غصہ جب آدمی کو آتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے تو غصے میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آگ ہے، اوپر کو جا رہی ہے. تو بھائی جب آگ لگتی ہے تو کہتے ہیں بھائی فوراً پانی ڈالو، اور پانی کا خاصہ یہ ہے کہ نیچے جاتا ہے. اس کو اوپر بھی ڈالو، اوپر پھینکو تو بھی نیچے آئے گا. یہ پانی کی خاصیت ہے کہ نیچے آتا ہے، کہ اوپر بھی اچھالو تو پھر نیچے آئے گا. تو اب یہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہے کہ اس کو اوپر ڈالو تاکہ یہ آگ دب جائے. تو فرمایا کہ غصے کی کیا وقت میں کیفیت کو بدل دو. کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، الٹ کرے. غصے کا تقاضے کو دبائے. غصے کا تقاضا تو یہ ہے کہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہو تو ہاتھ چلائے. اور اب اس کے برخلاف کرے، پانی ڈالے گویا کہ اس قابو کر کے کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. وضو کر لے، پانی ڈال لے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. وضو کر لے، پانی پی لے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صبار دانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھاتے تھے. تو کبھی کبھی ہم لوگ طلباء تو شرارتیں کرتے ہیں، تو ہماری نالائکیوں کی وجہ سے حضرت کو غصہ آ جاتا تھا. عجیب انداز سے فرماتے، یار پانی لے آؤ، جلدی سے پانی لے آؤ، مجھے سب غصہ آ رہا ہے. ایسا نہ ہو میں تمہاری حق تلفی کر دوں، جلدی سے پانی لاؤ بھائی، غصہ آ رہا ہے تمہاری نالائکیوں کا. اب بتائیے کتنا شفیقانہ انداز، کیسا اپنے غصے پر قابو ہو، کیسی تربیت طلباء کی فرما رہے ہیں، کس طرح لاشعور میں تربیت ڈال رہے ہیں کہ بھائی مجھے غصہ آ رہا ہے تمہاری نالائکی پر، جلدی سے پانی لاؤ. بتائیے ہم انہیں پانی پیش کرتے، پانی پیتے تھوڑا تھوڑا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہتے، پھر اچھا بھائی اب بات کرو، اب چلو، اب سبق چلو. اب سبق پڑھاتے تھے بشاشت کے ساتھ. وہ جو کیفیت تھی اس کو پانی کے ذریعے زائل کیا، اس آگ کو پانی سے بجھایا. کیونکہ جب غصے میں آدمی سبق پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا؟ وہ جان چھڑائے گا کہ بھئی طلبہ پہ غصہ آ گیا تو بس اب جان چھڑاؤ اور بھاگو. اور دینی تعلیم یہ تو ایک امانت ہے. تو یہ امانت صحیح طریقے سے صحیح محل پہ آ جائے، اس کے لیے تو طریقہ چاہیے، آداب چاہیے. تو یہ ہمارے اسلاف بتاتے تھے، اپنے عمل سے ہمیں سکھا کے گئے. بھی دیکھو ایسے غصے پہ قابو ہونا، کہ غصہ آ رہا ہے طالب علم کی شرارت پہ، نالائکی پہ، تو فرما رہے بھائی مجھے غصہ آ رہا ہے، جلدی سے پانی لاؤ. پانی پیتے تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر جب تھوڑی دیر بعد فرماتے اچھا اب چلو سبق پڑھو، چلو. اب بشاشت کے ساتھ پھر سبق پڑھاتے. تو غصے کو قابو کرنے کے یہ طریقہ اکابر نے تعلیم فرمائے کہ اس طرح آدمی غصے کو قابو کرے. یہی تربیت ہے، یہی اصلاح ہے، یہی ہمارے نبی تعلیم دیتے رہے. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کے بیٹے کا تذکرہ ہے کتابوں میں کہ کیسے اپنی اصلاح کرائی. پہلے زمانے میں باقاعدہ غصے کا علاج کرایا جاتا تھا. آج تو اس کو آدمی بیماری نہیں سمجھتا. دیندار سے دیندار آدمی کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے میں تو غصے میں حق بجانب ہوں، اور بھئی میرا غصہ تو بڑا قابو میں نہیں رہتا. اور پہلے زمانے میں باقاعدہ غصے کی اصلاح کی جاتی تھی، تربیت کرائی جاتی تھی، تربیت کی جاتی تھی کہ کیسے غصے پہ قابو ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ بہت بڑے شیخ تھے اپنے زمانے کے. تو انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے کو ہوش آیا کہ ارے ابا سے تو کچھ اپنی تربیت نہ کرا سکا، اب کس سے کراؤں. غور کیا تو پتہ چلا کہ ابا کے ایک خلیفہ ہیں بلخ میں رہتے ہیں. بلخ چلے گئے گنگوں سے. ان کو پتہ چلا کہ شیخ کے بیٹے آ رہے ہیں، تو
بڑا استقبال کیا، خوب کھلایا پلایا۔ انہوں نے فرمایا حضرت میں کھانے پینے کے لیے دعوتوں کے لیے نہیں آیا، میں تو اصلاح کے لیے آیا۔ میں اچھا اگر اصلاح کے لیے آئے ہو پھر تو یہ سارے چٹخارے ختم اور تم حمام میں آگ جلایا کرو۔ پہلے زمانے میں نمازیوں کے لیے گرم پانی کے لیے لکڑیاں جلاتے تھے اور پانی گرم کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم حمام میں جاؤ اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ لکڑیاں جلایا کرو اور آگ پانی گرم کرو۔ اب یہ اتنے بڑے شیخ کے بیٹے ناز و نعم میں پلے ہوئے، اب تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ آتا تھا۔ حضرت نے یہی علاج کیا کہ جاؤ، اب بیٹھ گئے۔ تربیت جو کرانی تھی، کچھ دنوں کے بعد شیخ نے صفائی ستھرائی کرنے والی بھنگن سے فرمایا کہ بھئی تم یہ کچرا اٹھاتی ہو خانقاہ کا، تو یہ کچرا اٹھا کر جب گزرو تو یہ جو خادم ہے جو حمام کی لکڑیاں جلا رہا ہے اس کے قریب سے گزرنا ہے اور غور سے دیکھنا کہ وہ کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے۔ اور وہ بھنگن وہاں سے گزری تو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ تو بھنگن ہو کر ہمارے قریب سے گزرتی ہے؟ نہ ہوا گنگو، گنگو نہ ہوا، اگر گنگو ہوتا تو تیری ہم دیکھ لیتے کہ تو نے ایسی بدتمیزی کی کہ ہمارے قریب سے گزری۔ تو یہ زبان سے بولے، غصے کا اظہار کیا۔ بھنگن نے آ کر بتایا کہ حضرت یوں کہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلاتے رہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو بھنگن سے فرمایا کہ اب پھر ایسے ہی کرنا، قریب سے گزرنا۔ اب گزری وہ تو زبان سے کچھ نہیں کہا مگر غصے سے گھور کے دیکھا کہ انداز ایسا تھا کہ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ کیوں قریب سے گزری، دیکھتی نہیں ہم کون ہیں، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ آ کے بتایا شیخ کو کہ یہ صرف غصے سے دیکھا تھا، بولے کچھ نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کچھ تو فائدہ ہوا ہے، کچھ ابھی کچا ہے۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ آپ قریب سے گزرنا اور کچھ کچرا بھی گرا دینا، کچھ کچرا بھی گرا دینا۔ تو وہ گزری اور کچرا بھی گرا دیا ان کے اوپر۔ تو کچھ بھی نہیں کہا، نظر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، نہ غصے سے دیکھا نہ زبان سے کچھ کہا، اور نظر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا پھر آ کر بتایا کہ حضرت یوں ہوا کہ اچھا اب کچھ عرصے بعد پھر کہا کہ اب جاؤ اور کچرا سارا ان کے اوپر گرا دینا اور خود بھی گر جانا۔ تو ایسے ہی کیا، کچرا بھی ان پر گرا دیا اور آگے جا کے خود بھی ایسے ہی گرنے کے انداز میں گر گئی۔ تو یہ اب اصلاح ہو گئی، اب غصے کا علاج ہو چکا، اب دل میں عاجزی آ گئی، دوسروں کی خیر خواہی آ گئی، اپنی بڑائی ختم ہو گئی۔ لہٰذا دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اماں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اماں کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کہاں تو غصے میں کہتے تھے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے قریب سے گزری؟ اب کپڑے کے اوپر سارے کچرے ڈال دیے تو یہ نہیں کہ ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، اپنے کپڑوں کا دھیان ہی نہیں، فوراً دوسرے کا خیال کہ بیچاری گر گئی ہے، اس کو کہیں تکلیف تو نہیں ہوگی، اماں کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں ہے؟ جا کے فوراً بھنگن نے آ کے سارا قصہ سنایا۔ فرمایا ہاں 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 اب اصلاح ہو، ایسے اصلاح ہوتی تھی پہلے زمانے میں، غصے ایسے تربیت کرائی جاتی تھی اور کی جاتی تھی۔ آج اس کو آدمی نہ مرض سمجھتا ہے نہ بیماری سمجھتا ہے، تو جب ایک آدمی ایک چیز کو بیماری نہ سمجھے، مرض ہی نہ سمجھے تو علاج کیسے کرے؟ تو بہت ضروری ہے اس مرض کا علاج کرنا۔ تو علاج کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور ایک یہ دعا اللہ کے حبیب نے تعلیم فرمائی، غصے کے علاج کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ تو اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام اور ان ہدایات کا جو تعلیم کی گئی کہ بھئی وضو کر لے، اپنی کیفیت کو بدل لے، زبان سے کچھ بھی نہ بولے، آہستہ آہستہ جب یہ غصہ قابو میں آ جائے گا تو پھر آدمی حق تلفیوں سے بچ جائے گا۔ پھر حق تلفیوں سے بچے گا
تو حقوق العباد کا خیال پیدا ہوگا، دھیان آئے گا کہ میں یہ حق بھی ادا کروں، یہ حق بھی ادا کروں، پھر حق کی ادائیگی کی طرف راہ کھلے گی جب اس غصے کو قابو کر لے گا۔ تو فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں میں سخت کلامی ہو گئی۔ استب رجلان، سخت کلامی شروع ہو گئی، تو میں ہو گئی دو آدمیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اور جب یہ تو میں ہوئی تو حتی عرف الغضب فی وجہ احدہما، ایک کے چہرے پر غصے کے آثار طاری ہو گئے۔ جو غصے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بس اب آستین چڑھائی اور بس لڑائی کے لیے تیار، تو وہ کیفیت ایک کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی کہ اب یہ مار داڑ پر آنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قال، اگر یہ آدمی یہ کلمہ کہہ لے، لذهب غضبہ، تو اس کا غضب، اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ ایک جملہ میں ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ غصے والا جس کو اب غصہ بھڑک رہا ہے یہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی یہ کون کہے گا، کون پڑھے گا؟ کہتے بھائی غصے میں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا، اور اگر کوئی یاد دلائے تو چونکہ اہمیت نہیں ہے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، توجہ ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے حبیب نے تعلیم فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو۔ تو جب آدمی یہ پڑھ لے گا تو غصہ قابو میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ بھئی ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے۔ غصہ قابو میں ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سی حق تلفیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری تربیت فرما دیجیے، یا اللہ ہماری کامل تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل نصیب فرما دیجیے، سنتوں پر عمل ہمارے قسمت میں لکھ دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری دعاؤں کا اہتمام ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، ربی وربک اللہ۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ہمیں اپنے آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، خوب کثرت سے ہمیں درود شریف کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری قسمت میں کثرت سے درود شریف پڑھنا لکھ دیجیے۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کرنا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، اہتمام ذکر ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر آن ہر گھڑی ہمیں اپنی طرف انابت نصیب فرما دیجیے، احسانی کیفیات ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ دھیان والے سجدے ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنی تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، آپ کی رضا ہمارا مطلوب مقصود بنا دیجیے، آپ کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دیجیے۔
دل کی گہرائیوں میں کوئی جذبہ نہ رہے سوائے آپ کو راضی کرنے کا، ایسی ہماری کیفیات بنا دیجیے۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری تربیت فرما دیجیے۔ یا اللہ موسم کی اثرات سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اور موسم کی بھلائیاں، برکتیں، صحتیں، سلامتیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور موسم کی برائیوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجیے۔ جو پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں، سہولتیں پیدا فرما دیجیے۔ ہم سب کو کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے۔ یا اللہ رزق حلال کی وسعت دیجیے، فراوانی دیجیے، نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے۔ مسلمانوں کی، اسلام اور اہل اسلام کی ہر جگہ حفاظت فرمائیے۔ اسلام، اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے۔ کفر اور اہل کفر کو مغلوب کر دیجیے۔ کافر کی، باطل والوں کی ساری اسکیموں کو فیل کر دیجیے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے۔ یا اللہ خیر کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، عافیتوں کے، سلامتیوں کے فیصلے نازل فرما دیجیے۔ پریشانیوں کے، الجھنوں کے فیصلے نازل نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقیتنا واجعله الوارث منا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ اپنے محبوب کی سچی محبت اور کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اپنے محبوب سے قلبی لگاؤ، قلبی انسیت، قلبی تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ حضور کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا